بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو سورہ مبارکہ ہے اس کا بھی تھیم اگر ہم دیکھیں تو رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور گویا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ سورہ کوثر جو ہم نے پچھلی بار کی تھی اسی کا ایک تسلسل ہے۔ سورہ کوثر میں بھی جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو جواب دیا تھا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دکھایا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے دنیا سے چلے جانے پر آپ کو تانے دیے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ان کو ہی ابتر نسل کہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی تھی کہ اے نبی، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، اور حوض کوثر کا ذکر اور یہ سارا کچھ ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھا تھا۔ آج ذرا دیکھیے ایک ایسے میں سمجھتی ہوں کہ کائنات کے جو ہے بدقسمت ترین جوڑے کا جو ہے وہ تذکرہ ہے کہ اگر اس کی آپ حیثیت کو دیکھیں تو حیثیت کے لحاظ سے اور دنیا کے لحاظ سے وہ بہت بلند مرتبہ انسان تھا۔ ہمارے ہاں حیثیت کا تعین خاندان دیکھ کر کیا جاتا ہے، نسل دیکھ کر کیا جاتا ہے، مال و دولت دیکھ کر جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اور شکل و صورت جو ہے وہ دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ اگر ان تمام دنیاوی پیمانوں پر اس کو پرکھیں تو بہترین خاندان سے اس کا تعلق تھا، یعنی جس خاندان سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلق رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا عبد المطلب کی جو ہے وہ اولاد۔ اور اگر آپ دیکھیں مال و دولت کے لحاظ سے تو سرداران قریش میں سے تھا، اور بیٹے بھی اس کے بہت سے تھے، غلام یہ وہ سب کچھ بہت اس کے پاس تھا۔ اگر شکل و صورت کے لحاظ سے دیکھیں تو اس قدر اس کا رنگ جو ہے وہ چمکدار اور سرخ سفید تھا کہ لہب اس کو اسی لیے کہا جاتا تھا کہ شعلہ مارنے والی جو آگ جو ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے، تو اس کا رنگ شعلوں کی طرح، یعنی کہ سرخ و سفید رنگت جو خوبصورتی کی جو ہے نہایت اور خوشحالی کی جو ہے ایک مثال سمجھا جاتا ہے۔ اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خونی رشتہ چچا کے طور پر ہی نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں جو ہیں وہ اس کے 2 لڑکوں کے ساتھ جو ہیں وہ بیاہی بھی گئی تھیں، تو اس لحاظ سے بھی آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہایت قریبی رشتہ دار، لیکن بدقسمت اس قدر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوہری رشتہ داری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی ہونا، یہ ساری چیزیں اس کو جو ہیں اس بربادی سے نہیں بچا سکی جس کے رستے پر قدم اس نے خود رکھا تھا۔ اور بربادی کی انتہا یہ دیکھیے، بدقسمتی کی انتہا یہ دیکھیے کہ جس بربادی کے راستے پر جو ہے وہ خود گامزن تھا اور چل رہا تھا، اس کی بیوی بھی ایگزیکٹلی اسی راستے پر جو ہے اس کی ساتھ جو ہے وہ چل رہی تھی، ہم قدم تھی۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صرف اس ابو لہب کو نہیں بلکہ اس کی بیوی کو بھی، کہ جو اس کے ساتھ ان تمام کارگزاریوں میں اور کاروائیوں میں شریک رہتی تھی، اس کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی طرح اپنی رحمت سے جو ہے وہ دور کر دیا، دھتکار دیا، اور تا قیامت جب سورہ لہب جو ہے وہ پڑھی جاتی رہے گی تو دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک لعنت اور ایک بربادی اور تباہی جو ہے، جس کا ایک اس پر جو ہے لگ چکا ہے، ٹھپا لگ چکا ہے، اس کا اعلان جو ہے ببانگ دہل کیا جاتا رہے گا۔ آئیے اب ترجمے کی طرف۔ تبت یدا ابی لہب و تب، یعنی ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور ٹوٹ گیا وہ خود بھی۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہیں بالکل کسی کام نہ آیا اس کا مال جو اس نے کمایا تھا، اس کے ذرا سا بھی۔ سیصلی نارا ذات لہب، اور ان قریب وہ شعلہ مارنے والی آگ میں ڈالا جائے گا۔ وامرأتہ، اکیلا نہیں بلکہ اس کی بیوی جو اس کے ساتھ ان تمام کارگزاریوں میں شریک ہوتی تھی وہ بھی، حمالۃ الحطب، وہ بیوی اس کی جو لگائی بجھائی کرنے والی تھی اور ایندھن سر پہ لیے پھرتی تھی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کی گردن میں مونچھ کی رسی ہوگی۔ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جو عموماً ہمیں جو زبانی صورتیں یاد ہوتی ہیں ان میں سے ایک ہے، لیکن اس کا مفہوم اور اس کے معنی جو ہے وہ جتنا ہم اس کو سمجھیں گے تو ہمارے دل کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت جو ہے وہ بڑھتی جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کے لیے ہمارے دل میں نفرت جو ہے وہ پیدا ہوگی۔ اور ایک بات بہت اس سورہ مبارکہ سے جو سمجھ میں آتی ہے، جیسا کہ میں نے بھی آپ کو اس کا ریفرنس دیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھا، چچا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا جو ہے وہ ہونے والا سسر بھی تھا، تو اس کی طرف سے اور پڑوسی بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر ستایا گیا، یہاں تک کہ یہ واقعہ آتا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا دیجیے، یعنی اللہ کا پیغام بتا دیجیے، جہنم سے ڈرا دیجیے، آخرت کے برے انجام سے ڈرا دیجیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صفا پہاڑی پہ چڑھ گئے، اور وہاں سے آپ نے جتنے بھی جو قریش کے قبیلے کے افراد تھے ان کو جو ہے وہ آواز دی، اور ان کے قبائل کے نام لے کر جو ہے یا صباحہ، یا صباحہ،
کہہ کر یا بنی عبد مناف یا بنی عبد المطلب اس طرح کہہ کر آپ نے جو ہے وہ جب ان کو آواز دی تو یہ ایک ان کے ہاں ایک رواج تھا کہ جب ایسے آواز دی جاتی تھی نا تو معلوم ہوتا تھا کہ کوئی بہت ہی خطرہ ہے، تو یکا یک یا صبح سن کر جو ہے سارے قریش جمع ہو گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بولے کہ ماجرا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ دشمن جو ہے وہ تم پہ حملہ کرنے والا ہے، کیا مانو گے؟ تو سب نے کہا بالکل بالکل، کیونکہ ہم نے تو کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں سنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا پھر میں تمہیں ڈراتا ہوں ایک عذاب شدید سے، کیونکہ اگر تم شرک اور کفر پہ رہے تو پھر عذاب شدید جو ہے اس میں تم مبتلا ہوگے۔ یہ سنا تو ابو لہب جو ہے وہ غصے سے بالکل دیوانہ ہو گیا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازیبہ کلمات ادا کی اور بولا ہلاکت ہو تیرے لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس لیے ہمیں تو نے جمع کیا تھا؟ اور پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے ایک پتھر اٹھا لیا، چونکہ اس نے تبا کا لفظ جو ہے ادا کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جس کا معنی جو ہے وہ ہلاکت ہوتا ہے۔ اور ہلاکت پتہ ہے کیسی؟ تبا سے مراد یہ ہے کہ ایسی بربادی اور ایسی ہلاکت کہ آہستہ آہستہ انتہائی اذیت کے ساتھ انسان جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا ہو، ایسی تکلیف کہ جو لا علاج ہو اور اس تکلیف سے چھٹکارا بھی نہ ہو، اور آہستہ آہستہ انتہائی اذیت کے ساتھ انسان موت کے منہ میں چلا جائے۔ تو جب یہ الفاظ جو ہے وہ بولے ابو لہب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو قدرتی طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں ان کے دل میں بہت برائی آئی اور بہت ان کو معیوب لگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے الفاظ جو ہے وہ استعمال کیے گئے۔ تو مسلمانوں کے دل کی خواہش تھی کہ وہ اس کے لیے بد دعا کریں، تو لیجئے حق تعالیٰ سبحانہ نے خود مسلمانوں کے دل کی بات کو سمجھا اور خود انہی الفاظ کے ساتھ، جس الفاظ کے ساتھ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایگزیکٹلی انہی الفاظ کے ساتھ اس کو کہا تبت یدا ابی لہب وتب، اور پھر اس نے تو الفاظ بولے تھے نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے تو وہ الفاظ بولے اور گستاخی کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ وہ الفاظ اس کو لوٹائے، بلکہ اس کا رد عمل کیا ہوا کہ اس کی وہ ہلاکت اور بربادی کہ جو سلو پوائزننگ کی طرح تھی، وہ اس کو ایسی ہوئی کہ بدر کے جب مارکا ہوا نا تو اس کے چند دن کے بعد، اس زمانے میں ایک طاعون ایک بیماری ہوتی تھی، اور طاعون ایسی بیماری ہوتی تھی کہ وہ لا علاج ہوتی تھی، اور طاعون جو ہے وہ چھوت کی طرح تھی، ایک سے دوسرے کو جو ہے وہ لگ جایا کرتی تھی، تو اس کو وہ طاعون کی گلٹی نکلی اور لوگ تو ڈر گئے، اس کے اپنے قریبی رشتہ دار، اپنے بیٹے، اپنا خاندان جس پر اس کو بڑا گمان تھا، بڑا مان تھا، تو ان سب نے کیا کیا کہ وہ مرض لگنے کے ڈر سے کہ چھوت کا مرض ہے، سب نے اس کو الگ ڈال دیا، اور یہاں تک کہ وہ اذیت ناک اس موت کا شکار ہوا کہ جب اس کے ارد گرد اس کا کوئی اپنا نہیں تھا، انتہائی بے بسی، انتہائی بے کسی کی حالت میں وہ مر گیا۔ اور پھر مرنے کے بعد کہانی نہیں ختم ہوئی، بلکہ مرنے کے بعد بھی کوئی اس کی لاش کے قریب جانے تک اس کے پاس تیار نہ تھا، اور چند دنوں تک تو اس کی لاش یوں ہی پڑی رہی، یہاں تک کہ لاش سڑنے لگی۔ تو پھر اس کے گھر والوں نے جو ہے کچھ مزدوروں کو پیسے دیے، اور ان مزدوروں نے بھی کیا کیا کہ ایک بہت گہرا سا گڑھا کھودا، اور گڑھا کھود کر ایک بڑی جو لکڑیاں تھیں انہوں نے جو ہے وہ لی، اور اسی لکڑی سے اس کی جو لاش تھی اس کو جو ہے وہ کھینچ کر اس کو جو ہے دھکیل کر اس گڑھے کے اندر جو ہے وہ پھینکا، اور اوپر سے پتھر بھر دیے۔ یہ ہے انجام ان لوگوں کا کہ جو میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا انجام جو ہے کھلی آنکھوں کے ساتھ دنیا میں ہی جو ہے وہ دکھا دیا۔ اب یہ تو ہو گیا دنیا کا انجام اس کا، اب سنیے اس کا وہ برا انجام جو آخرت میں اس کو سامنا کرنا پڑے گا، کہ جس کے لیے آیت نمبر 3 میں آیا کہ سیصلیٰ نارا ذات لہب، کہ ان قریب وہ ایک ایسی آگ کے اندر جو ہے وہ ڈالا جائے گا جو شعلے مارتی ہوئی آگ ہوگی، اور پھر کہا وامرأتہ، اکیلا نہیں، اس کی بیوی بھی جو ہے وہاں اس کے ساتھ ہی اس آگ کے اندر جائے گی۔ اور بیوی کی خاصیت کیا بتائی؟ حمالۃ الحطب، یعنی اس کی دو جو ہے اس میں روایت آتی ہیں، ایک بات یہ آتی ہے کہ یہ عورت جو تھی یہ آگ لگانے والی تھی، یعنی سمجھتے ہیں نا کہ چغل خور جو کرنے والے تھے، ادھر کی بات ادھر کی، ادھر کی بات ادھر کی، اور خاندانوں میں افراد میں اور لوگوں میں جھگڑے کروا دیے، ایک تو بات یہ۔ اور دوسری روایت یہ بھی آتی ہے کہ یہ عورت جو تھی یہ جنگل سے جو ہے خاردار لکڑیاں جمع کر کے لاتی تھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی راستے میں اس کو بچھایا کرتی تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے۔ تو اس خسیس حرکت کو قرآن نے حمالۃ الحطب کہہ کر جو ہے اس عورت کے بارے میں بتایا کہ اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے یہ جہنم میں اپنے شوہر کے ساتھ جائے گی، اور نہ صرف یہ کہ جائے گی جہنم میں شوہر کے ساتھ، بلکہ اپنے شوہر پر جہنم کے درختوں زقوم وغیرہ کی لکڑیاں لا کر ڈالے گی تاکہ اس کی آگ اور بھڑک جائے، کیونکہ دنیا میں بھی یہ دونوں میاں بیوی مل کر کفر، ظلم، بدتمیزی جو ہے اس میں ایک دوسرے کے شریک تھے، تو آخرت میں بھی یہ ایک دوسرے کے عذاب کو بڑھانے میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے۔ اور آخری آیت میں کہا کہ فی جیدہا حبل من مسد،
یعنی اس کے گلے میں مونج کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ اس کی بھی متعلق دو روایت آتی ہیں۔ ایک روایت تو یہ آتی ہے کہ یہ جہنم کا تذکرہ ہے کہ جہاں پر لوہے کی تاروں سے ایک بٹا ہوا رسہ ہوگا اور یہ توق کی طرح جو ہے وہ اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اور ایک روایت یہ آتی ہے کہ یہ جو عورت تھی یہ حالانکہ بہت مالدار لوگ تھے اور سردار لوگ تھے، لیکن اپنی طبیعت کی کنجوسی کی وجہ سے یہ جنگل میں جاتی تھی، وہاں سے لکڑیاں جمع کر کے لاتی تھی اور اس کی رسی کو اپنے گلے میں جو ہے وہ ڈال لیتی تھی تاکہ گٹھا جو ہے نا وہ سر سے نہ گر جائے۔ اور پھر ایک دن کیا ہوا کہ گٹھا جو ہے وہ سر سے ہلا اور رسی جو ہے وہ گلے میں فٹ ہو گئی اور وہیں سے اس کا گلا گھٹا اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ مر گئی۔ اب دونوں تفاسیر صحیح ہو سکتے ہیں کہ دنیا میں اس کا یہ انجام ہوا کہ گلا گھٹ کے مری، اور آخرت میں جو ہے وہ اس کا یہ انجام ہوگا کہ یہ توق جو ہے اس کے گلے میں جو ہے پڑا ہوگا، مضبوط تاروں کا بنا ہوا۔ یہ اس کا برا انجام ہے جو آخرت کے لحاظ سے بتایا جا رہا ہے۔ مختصراً جو بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ راہ حق کے لیے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمر باندھی اور اپنے رشتہ داروں کو دعوت دی، تو آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے جو مخالفت کرنے والے تھے وہ وہی لوگ تھے جو اپنے قریبی افراد تھے، اور اللہ کا کہنا کیا تھا کہ قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے اور ان کو دعوت دیجیے۔ تو راہ حق جو ہے وہ اتنا آسان راستہ نہیں ہوتا۔ یہاں سب سے پہلے پتھر مارنے والے آپ کے اوپر وہی لوگ ہوں گے جو آپ کے انتہائی قریبی ہوں گے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک یہ کردار کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گھر کا کردار تھا اور آپ کے پڑوس کا کردار تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا ناتا رشتہ جس کے ساتھ بندھا تھا، ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے اذیت جو ہے وہ پہنچائی۔ ہر اس مومن کو، ہر اس داعی کو کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، سب سے پہلے مخالفت کا سامنا جو ہے اپنے گھر سے ہی کرنا پڑے گا۔ وہیں سے پتھر پڑیں گے، وہیں سے کانٹے بچھائے جائیں گے، وہیں سے گالیاں پڑیں گی، وہیں سے ناطے اور رشتے جو ہیں وہ توڑے جائیں گے، لیکن مومن جو ہے وہ کبھی ان ساری چیزوں سے جو ہے وہ خوفزدہ ہو کر اپنے راستے کو بدل نہیں دیا کرتا، بلکہ پورے صبر کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ، کیونکہ جس راستے پر چلنے کا عزم جو ہے وہ مومن نے کیا ہے، اس کے راستے میں آنے والی یہ منزلیں جو اس کی منزل ہے وہ تو جنت ہے۔ تو یہ تو اس کے راستے میں آنے والی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، اگر وہ ان کو عبور نہیں کرتا، خوشی خوشی عبور نہیں کرتا، تو وہ جنت جیسی ابدی منزل کو کبھی پا نہیں سکے گا۔ اور برباد اور تباہ جو ہے ہر وہ کردار ہوگا، ہر وہ شخص ہوگا کہ جو راہ حق پر چلنے والے لوگوں کو مظلوم سمجھ کے، کمزور سمجھ کے اور ان کو ہلکا لے کر جو ہے اپنی اثر و رسوخ کو استعمال کر کے، اپنی حیثیت کو استعمال کر کے، اپنے حسب نسب کو، اپنے مال کو استعمال کر کے ان کی راہ میں جو ہے وہ کانٹے بچھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی راہ کو کھوٹا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے ارادوں کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہیں ابو لہب کے انجام سے نصیحت حاصل کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ہر اس شخص کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا کہ جو حق پر چلنے والوں کی لیے جو ہیں وہ رکاوٹیں کھڑی کریں گے، ان کا انجام جو ہے وہ ابو لہب کی طرح ہی ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے لیے دین حق کا وہ راستہ جس کا ہم نے اپنے لیے انتخاب کیا ہے، اس کے راستے پر چلنے کے لیے قدموں کے اندر جتنی استقامت چاہیے، جتنی مضبوطی چاہیے اور جو ثابت قدمی چاہیے، اللہ تعالیٰ وہ ہم کو عطا فرمائے۔ اور اس میں ہمارے جو قریبی عزیز ہیں، ہمارے اپنے جو پیارے ہیں، اللہ کرے کہ ہم اپنے کردار کے ساتھ اور اپنی اچھی ایک دعوت کے ساتھ جو ہے ان کو اپنا ہاتھ پکڑ کے ساتھ لے کر چلنے کے اہل ہو سکیں، قابل ہو سکیں۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی ہمارا ساتھ نہیں دیتا تو کم از کم ہم اپنا حوصلہ جو ہے وہ توڑنے والے نہیں ہوں، بلکہ ہمارا حوصلہ اور ہمارا عزم جو ہے وہ تو قائم رہنا چاہیے اور اس وقت تک چلنا چاہیے جب تک کہ ہم اس دنیا کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ رخصت نہ ہو جائیں۔